بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 95 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم المضارع المجزوم سے متعلق پڑھیں گے۔ مضارع مجزوم کب ہوگا اور مضارع کو جزم دینے والے عوامل کون کون سے ہیں، تو اس سے متعلق پڑھیں گے۔ سبق نمبر 94 میں مضارع منصوب ہم نے پڑھا تھا اور اس میں کچھ ایک دو فوائد اس سبق سے متعلق رہ گئے تھے۔ آج ان فوائد سے متعلق بھی پڑھا جائے گا۔ پہلے ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر مضارع مجزوم سے متعلق تفصیلاً پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَيَجُوزُ إِظْهَارُ أَنْ مَعَ لَامِكَيْ نَحْوَ أَسْلَمْتُ لِأَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَمَعَ وَاوِ الْعَطْفِ نَحْوَ أَعْجَبَنِي قِيَامُكَ وَأَنْ تَخْرُجَ وَيَجِبُ إِظْهَارُ أَنْ فِي لَامِكَيْ إِذَا اتصلت بِلَا النَّافِيَةِ نحو لئلا يعلم۔ نمبر 94 میں ہم نے ان مقدرہ سے متعلق پڑھا تھا کہ لام کے اور واو عاطفہ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ تو اب مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان لام کے بعد مقدر تو ہوتا ہے، لیکن لام کے بعد ان کو لفظوں میں ذکر کرنا یہ بھی درست ہے۔ وَيَجُوزُ إِظْهَارُ أَنْ اور ان ناصبہ کو ظاہر کرنا لفظوں میں مع لام کے ساتھ، جیسے اسلمت لأن ادخل الجنت۔ اب یہاں پر دیکھیں لأن ادخل الجنت میں لام جو ہے یہ لام کے ہے اور اس کے بعد ان عام طور پر مقدر ہوتا ہے، یہاں لفظوں میں ظاہر کیا ہے تو یہ جائز ہے۔ وَمَعَ وَاوِ الْعَطْفِ اور واو عطف کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، اس کا عطف ہے وَيَجُوزُ إِظْهَارُ أَنْ وَمَعَ وَاوِ الْعَطْفِ۔ واو عطف کے بعد بھی واو عطف کے ساتھ ان کو ظاہر کرنا یہ بھی جائز ہے، جیسے اعجبنی قیامک وتخرج ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم اعجبنی قیامک وان تخرج پڑھے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ویجب اظہار ان فی لامک اذا اتصلت بلا النافیہ۔ ہاں، ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر ان کو لفظوں میں ظاہر کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے، اور یہ اس صورت میں کہ جب لام کے میں جمع ہو جائے لام نافیہ کے ساتھ، یعنی لام کے اور لام نافیہ اگر دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائے تو اس صورت میں پھر ان کا اظہار واجب ہے۔ اور یہ واجب اس لیے کہ اگر ان کو ظاہر نہیں کرتے تو دو لاموں کا اجتماع لازم آئے گا، اور دو لاموں کا پڑھنا پھر زبان پر ثقیل ہوگا، تو اس ثقل سے بچنے کے لیے جو ہے دو لام ایک ساتھ جمع نہ ہو، جیسے وَيَجِبُ إِظْهَارُ أَنْ فِي لَامِكَ اور واجب ہے ان کو ظاہر کرنا لام کے میں اذا اتصلت بلا النافیہ، ایسے لام کے میں جب وہ متصل ہو جائے لا نافیہ کے ساتھ، جیسے لئلا يعلم۔ تو اب یہاں پر لام یہ لام کے ہے اور لا یہ لا نافیہ ہے۔ اب للہ یعلم تو پڑھ نہیں سکتے، دو لاموں کا پڑھنا ثقیل ہے، تو اس لیے اس کے درمیان میں ہم نے ان مقدرہ کو لفظوں میں ذکر کر دیا، لأن لا یعلم ہو چکا۔ پھر چونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آیا ہے تو دونوں آپس میں جو ہے تعلیل کی بنا پر ایک ہو گئے، تو لئلا یعلم بنا۔ جی، وَعَلَمْ أَنَّ عَنِ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الْعِلْمِ لَيْسَتْ هِيَ النَّاسِبَةُ لِلْفِعْلِ الْمُضَارِعِ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ یہ بات ذکر کریں گے کہ ایک ہوتا ہے ان ناصبہ اور ایک ہوتا ہے ان مخففہ۔ ان مخففہ من المثقلہ، اس ان کو کہتے جو حقیقت میں ان نہ ہو لیکن کلام میں خفت کی بنا پر اس کو ان پڑھا جاتا ہو، اور یہ ان مخففہ من المثقلہ باب ظننت اور باب علمت کے بعد عموماً آتا ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے وعلم جان لیجئے ان عن الواقعۃ بعد العلم، وہ ان جو باب علمت کے بعد واقع ہو، لیس ہی الناصبۃ وہ ان ناصبہ نہیں ہوتا، للفعل المضارع وہ فعل مضارع کو نصب دینے والا نہیں ہوتا، وانما ہی المخففۃ من المثقلہ بلکہ وہ مخففہ من المثقلہ ہے۔
جی جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول عالم ان سیکون منکم مرضی، اب عالمہ کے بعد ان آیا ہے تو اس کی وجہ سے ہم یکون کو نصب نہیں دیں گے فعل مضارع کو، اس لیے کہ ان مخفف من المثقل اصل میں تھا عالم ان سیکون منکم مرضی جی، وان الواقعۃ بعد الظن، اور جان لیجئے کہ وہ ان جو باب ظننت کے بعد واقع ہو جاز فیہ الوجہان، تو اس میں دو وجہ جائز ہے، ان تنصب بها وان تجعلها كالواقعۃ بعد العلم نحو ظننت وان سيقوم، دو وجہ جائز ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہم ان مخففہ من المثقل بنائیں، جیسے باب علمت کے بعد ان جو ہوتا ہے وہ مخففہ من المثقل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے فعل مضارع پر نصب نہیں آتا، تو اسی طرح جو باب ظننت کے بعد واقع ہو تو اس کو بھی ہم ان مخففہ من المثقل بھی بنا سکتے اور ان ناصب بھی، ان تنصب بها دو وجہ جائز ہے، اس کی وجہ سے ما بعد کو نصب دیا جائے، یہ بھی جائز ہے، وان تجعلها كالواقعۃ، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کو اس ان کی طرح ہم قرار دے دے جو بعد العلم جو باب علمت کے بعد ہو، جیسے ظننت ان سیقوم یا ظننت ان سیقوم، دونوں صورتیں جائز ہے۔ عزیز طلباء، تو مضارع منصوب سے متعلق سبق نمبر 94 میں ہم نے پڑھا تھا، اور سبق نمبر 95 کی ابتداءً یہ کچھ اہم باتیں تھی ہم نے ذکر کی۔ المضارع المنصوب ختم ہو چکا، فصل المجزوم، یہ فصل ہے مضارع مجزوم سے متعلق کہ مضارع مجزوم کب ہوگا اور اس کے عوامل کون کون سے ہیں۔ فرماتے ہیں المجزوم عامله لم ولما ولام الامر ولا في النهي وكلم المجازات وهي ان ومهما واذما وحيثما واين ومتى وما ومن واي وان وان المقدرة جی، یہ فصل ہے مضارع مجزوم سے متعلق۔ تو مضارع مجزوم کے عامل لم ہوتا ہے، لم جازمہ یا لما ولام الامر اور لا فی النہی، یعنی لما اور لام امر اور لا نہی یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اس کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے۔ وکلم المجازات، اور اس کے علاوہ جتنی بھی کلم المجازات ہے وہ بھی جو ہے فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بھی فعل مضارع پر جزم آتا ہے۔ کلم المجازات جو ہے وہ کون کون سے، تو مصنف علیہ رحمہ نے ان و مہما و ازما و حیثما سے و ان المقدرہ کی کلم المجازات گنوائے ہیں۔ یہ بعض کتابوں میں آپ لوگ پڑھو گے اسماء شرطیہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور جو ہے حروف شرطیہ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے ان اسماء شرطیہ کو کلم المجازات کا نام دے دیا، یعنی کلمے کا نام دے دیا، اس لیے کہ ان میں بعض اسماء ہیں اور بعض حروف ہیں، بعض اسماء اور بعض حروف ہے، تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے کلمہ کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا کہ کلمے میں اسم اور حرف دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ کل 9 اسماء شرطیہ ہے، یعنی 9 اسماء ہیں، جیسے مہما، ازما، حیثما، اینا، متا، ما، من، ایون، انا، یہ جو 9 ہے یہ اسماء شرطیہ ہے، اور ان مقدرہ یہ دونوں حروف ہیں مولانا، تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے کلم المجازات سے ان کو تعبیر کیا۔ وَإِن تَضْرِبْ أَضْرِبْ، تو اب لم یضرب یہ مثال ہے لم جازمہ کی، لما یضرب یہ لما جازمہ کی مثال ہے، لیضرب لام امر کی مثال ہے، لا تضرب لا ناہیہ جازمہ کی مثال ہے، ان تضرب اضرب یہ کلمہ مجازات کی مثال ہے، یعنی ان شرطیہ کے۔ یاد رکھو یہ کلمہ مجازات جو ہے یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور یہ ہمیشہ 2 جملوں پر داخل ہوتے ہیں، پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں، تو یہ صرف مضارع کو جزم نہیں دیتے بلکہ دونوں جملوں کو یہ جزم دیتے ہیں، تو لیکن فعل مضارع پر داخل ہوتے تو اس لیے فعل مضارع کو بھی یہ جزم دیتے ہیں، تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے اسماء حروف جوازم کے ساتھ ان کا ذکر کر دیا الی آخرہ۔ وَعَلَمْ أَنَّ لَمْ تُقَلِّبُ الْمُضَارِعَ مَاضِيًّا مَنْفِيًّا وَلَمَّا كَذَلِكَ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ حروف جوازم اور اسماء جازمہ کی تفصیل ذکر فرمائیں گے۔
تو سب سے پہلے لم جازمہ اور لما جازمہ سے متعلق فرماتے ہیں کہ جان لیجئے ان لم کہ لم جازمہ جو ہے تقلب المضارع ماضیا منفیا، یہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ منفیا کا تعلق یا تو ماضیا سے ہے یا آپس میں موصوف صفت ہے، یعنی لم یہ مضارع کو بدل دیتا ہے حال اور استقبال کے معنی سے ماضی کے معنی میں، ایسے ماضی کے معنی میں منفیاً جو منفی ہو، اور یا یہ ہے کہ منفیاً کا تعلق المضارع سے ہے، اس صورت میں یہ حال واقع ہوگا مضارع سے، اور ترجمہ یہ ہوگا کہ جان لیجئے لم جازمہ تقلب المضارع ماضیاً، یہ مضارع کو ماضی کے معنی میں بدل دیتا ہے اس حال میں کہ وہ مضارع منفی ہو۔ ولما کذالک، اور لما بھی اسی طرح مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے الا ان فیہا توقعا بعدہ، البتہ لما اور لم میں مانن تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ لما میں نفی کے بعد اس کام کی ہونے کی امید ہوتی ہے، ودواما قبلہ، اور لما میں جو منفی ہوتا ہے وہ وقت تکلم تک، یعنی کلام سے نفی کرنے سے پہلے کے وقت تک وہ نفی برقرار رہتی ہے۔ جیسے قام الامیر لما یرکب، اگر ہم کہیں امیر کھڑا ہوا ابھی تک وہ سوار نہیں ہوا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سواری، عدم سواری وہ وقت تکلم تک برقرار ہے۔ اور اسی طرح لما یرکب، وہ ابھی تک سوار نہیں ہوا لیکن سوار ہونے کی اس کی امید ہے، یہ لما میں ہوتا ہے، جبکہ لما میں یہ معنی نہیں پایا جاتا۔ وَأَيْضًا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ بَعْدَ لَمَّا خَاصَّةً، اور دوسرا لفظی فرق بھی ہے لم اور لما جازمہ میں، وہ یہ ہے کہ لما کے بعد فعل کو حذف کرنا یہ جائز ہے خاص طور پر جب قرینہ موجود ہو۔ تقول، آپ کہہ سکتے ہیں ندم زید ولما، اے ولما ينفعه الندم، کہ زید پشیمان ہوا جبکہ اس کو پشیمانی نے نفع نہیں دیا، لیکن آپ ندم زید ولم نہیں کہہ سکتے، لم کے بعد فعل کو ذکر کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ندم زید ولما، اے ولما ينفعه الندم، ولا تقول ندم زید ولم، تو ندم زید ولم کہنا یہ جائز نہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ان مقدرہ، ان ناصبہ مقدرہ سے متعلق پڑھا کہ اگر وہ لام کے ساتھ ہو تو اس کو ظاہر کرنا واجب ہے، جائز ہے، اور اسی طرح ہم نے پڑھا کہ لام کے اور لام نافیہ اگر جمع ہو جائے تو پھر ان کے درمیان ان مقدروں کو ظاہر کرنا واجب ہو جائے گا، اور پھر ہم نے ان مخففہ من المثقلہ کے بارے میں پڑھا کہ عالمہ اور ظننتو کے بعد جو ان واقع ہوگا وہ ان مخففہ من المثقلہ ہوگا، ان ناصبہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے مضارع مجزوم شروع کیا اور ہم نے پڑھا کہ مضارع کو جزم دینے والے عوامل میں جو ہے وہ لما، لام امر، لائن نہیں ہے اور کلمہ مجازات ہے۔ تو آج ہم نے ان جوازم میں سے لم اور لما سے متعلق پڑھا۔ کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے عوامل جوازم سے متعلق سنوں گا کہ عوامل جوازم کون کون سے، فعل مضارع کو جزم دینے والے عوامل کون کون سے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔